السلام علیکم. السلام علیکم. آ گئے صاحب؟ اشرف صاحب اپنی جگہ پہ آ گئے واپس؟ جی واپس. اچھا اچھا. کہاں سے تلاوت ہو چکی تھی؟ ترجمہ ہی کیا ہے نمبر 114 سے 114. ٹھیک ہے. بجا سہارا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوهم بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا زنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
فینظر کیف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عند اللہ ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وجاء السحرة فرعون اور جادوگر سحرہ جمع ہے ساحر کی بظاہر یہ مؤنث معلوم ہوتا ہے سحرہ مگر یہ جمع ہے مذکر جیسے علامہ واحد مذکر کو بھی کہتے ہیں تو یہ تے جو ہے مربوطہ یہ بس بعض دفعہ مؤنث دکھائی دیتی ہے مگر واحد مذکر کے لیے بھی آ جاتی ہے اور جمع کے لیے بھی جا سحرہ تو فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آئے قالو انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین انہوں نے کہا ضرور ہمارے لیے کوئی بہت بڑا اجر ہے اگر ہم غالب آ جائیں اگر ہم ہی غالب آ جائیں قال نعم اس نے کہا ضرور ہاں وانکم لمن المقربین اور علاوہ ازیں تم ضرور میرے نہیں مقربین تم ضرور مقربوں میں سے بھی ہو جاؤ گے ان میں سے ہو جاؤ گے جو میرے خاص چلیدہ قریب رہنے والے لوگ ہیں
قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. القا کہتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا، ڈالنا. انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو ڈالے گا، یعنی جو کچھ تو نے پھینکنا ہے پھینک. و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالنے والے ہوں گے. قال القو، حضرت موسیٰ نے فرمایا قال القو، تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے جو ڈالنا تھا ڈالا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اس چیز میں کچھ تغیر نہیں پیدا کیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترہبوہم، اور انہیں ڈرا دیا. وجاؤ بسحر عظیم، اور ایک بہت بڑا جادو نکال لائے، یا نکال نہیں، ایک بہت بڑا جادو لے آئے. اب یہاں جادو سے مراد واضح طور پر مسمرزم ہے، یعنی جس کے ذریعے آنکھوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور نظر کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جو انسان سوچتا ہے وہی دوسرے کی نظریں دیکھنے لگ جاتی ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا سوٹا پھینک. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا اسے کھانے لگا. اور جھوٹ کیا بنایا تھا؟ آنکھوں پر جادو کیا تھا. اس لیے رسیوں کو کھانے کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا اس کو وہ کھانے لگا. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے خاص طور پر گویا وحی کا انتظار کیا ہے، یا مبہوت ہو گئے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ورنہ از خود سوٹا پھینک دینا چاہیے تھا. مگر وحی کا اس وقت وحی کا نزول بتاتا ہے یا تو حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت کے لیے وحی نازل ہوئی ہے، یا وہ مبہوت ہوئے کھڑے تھے اور خدا نے وحی فرمائی تو پھر سوٹا پھینکا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق واقع ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے جھوٹا نکلا. وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، بس اس جگہ وہ مغلوب کر دیے گئے اور وہ رسوا ہو کر لوٹے، نامراد ہو کے واپس لوٹے. صاغرین میں نے سمجھا چھوٹا ہو کر، ذلیل اور چھوٹا ہو کر لوٹے. کون لوگ ہیں جو رسوا کر دیے گئے اور چھوٹا ہو کے لوٹے؟ یہ جادوگر نہیں، بلکہ فرعون کی قوم، فرعون اس کے ساتھی، یہ سب لوگ تھے جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ تماشا نہ بنا، اور الٹا وہ انہیں کو ذلیل ہونا پڑا. جہاں تک جادوگروں کا تعلق ہے، فرمایا ہے وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ ذلیل ہو کے نہیں لوٹے بلکہ سجدہ ریز ہو گئے. ان کا مرتبہ پہلے سے بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے قبول کر لیا. القیہ گویا کہ سجدے میں گرا دیے گئے. القیہ کا مطلب ہے ایسی کیفیت ان پر طاری ہوئی کہ گویا بے اختیار سجدے میں جا پڑے، اس لیے گرا دیے گئے کا محاورہ استعمال ہوا ہے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. یہ ایمان ان کا سچا تھا، اس لیے پہلے عالمین کے رب کی بات کی ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مخلص تھے ایمان میں، اور موسیٰ اور ہارون کی وجہ سے ان سے ڈر کر، ان سے مروب ہو کر انہوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا معجزہ دیکھا ہے جو وہ جادوگر ہوتے ہوئے سمجھتے تھے کہ انسان کے ہاتھ کی کاروائی نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے اور رب العالمین ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. بس حضرت موسیٰ
اور ہارون پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اور فرعون رب موسیٰ اور ہارون پر پہلے ایمان لاتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں سے ڈرا ہوا ہے، وہ رب کا کوئی خوف ابھی بھی اس کے دل میں نہیں ہے۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے ہو، ان ھذا المکر مکرتموہ، یقیناً یہ ایک سازش ہے، مکرتموہ فی المدینۃ، جسے تم نے مدینے میں تیار کیا، یعنی شہر میں تیار کیا ہوا تھا، یہاں آ کے صرف ڈرامہ کھیلا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ شہر میں بسنے والوں کو، ان جو مدینے میں بستے ہیں انہیں وہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، بس عنقریب تم جان لو گے کہ ایسی حرکتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ الفاظ کہ ایسی حرکتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے اندر مدغم ہے، ظاہر نہیں ہے۔ فسوف تعلمون کا صرف اتنا مطلب ہے بس عنقریب تم جان لو گے۔ آگے بیان کر رہا ہے کیا جان لو گے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، بازو، ہاتھ سے مراد صرف یہ ہاتھ نہیں، پورا بازو کاٹ دیا کرتے تھے وہ، تو میں یقیناً تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف ہاتھ اور پاؤں کاٹے جاتے ہوں، مگر جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے، پرانے زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک طرف کا بازو کاٹ دیا کرتے تھے، ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دیا کرتے تھے، اور ایسا اپاہج اور مفلوج ہو جاتا تھا انسان کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو بیلنس ہی نہیں قائم رہتا تھا نا۔ وہ جس طرف کا بازو کٹا ہوا ہے اس سے دوسری طرف کی ٹانگ کٹی ہو تو ہاتھ میں سوٹا پکڑ کے آدمی نہیں چل سکتا، کیونکہ سوٹا دوسری طرف سے پکڑنا پڑتا ہے، اور جس طرف کی ٹانگ خالی ہے اس کو سہارا دینے کے لیے اس طرف کا سوٹا ہو، اس ٹانگ کے سہارے اور سوٹے کے سہارے انسان صحیح چل سکتا ہے اگر چلے، مگر اس شکل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے کلیتاً، دایاں بازو بائیں ٹانگ یا بایاں بازو دائیں ٹانگ۔ تو جو بھی حکمت تھی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر ان کا عذاب دینے کا طریقہ یہی تھا، جو سب سے زیادہ دردناک عذاب دینا چاہیں کسی کو تو مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا کرتے تھے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اس کے بعد اسی پر بس نہیں کروں گا، پھر میں تم سب کو پھانسی لگا دوں گا، صلیب دے دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جب اس نے کہا صلیب دے دوں گا تو اس کو تو چھٹکارا ہو گیا نا ان کو، پھر تو بجائے اس کے کہ اسی دردناک حالت میں زندگی کے باقی دن تڑپتے رہتے، جب اس نے صلیب دے دوں گا کہا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جس پر ایمان لائے ہیں اس کے بعد زندگی ختم ہو تو مصیبتیں کٹیں گی، ہم نے لوٹ کر جانا ہی ہے، اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تم ہم سے منا ہمارے متعلق برا نہیں مناتے کوئی، الا مگر ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا، مگر یہ بات کہ ہم اپنے رب کے نشانات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ افرغ کا ترجمہ غالباً نازل کرنا یا فراغت عطا کرنا، کیوں نہیں، کیا ہے صحیح
لفظی ترجمہ ڈالنے کے نازل کرنا تو ہوگا نا، ڈالنا اوپر سے، تو اس میں فراغت کے معنی بھی ہیں افرغ، مگر جب علا کے سرے سے آئے گا تو نازل کرنا ہے نا، اس لیے عطا فرمانے کا میں نے ترجمہ کیا ہے، معنی وہی بنتے ہیں، مگر لفظاً ترجمہ اگر زیر نظر رکھنا ہو تو افرغ علا کا مطلب ہے اوپر سے نازل کیا یا اوپر سے ڈال دیا، تو اللہ کی طرف سے جب آئے تو نازل ہونے کا محاورہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پر صبر نازل فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا دائیں اور بائیں کا، اس میں مجھے خود ہی شک پڑ گیا، اب حکمت میں نے کہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بائیں ٹانگ کٹی ہو اور بایاں بازو سلامت ہو تو وہ اس طرف سوٹی پکڑے گا اور چل سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، تو اس طرف کی سوٹی پکڑ کے نہیں چل سکتا، اور اگر دایاں بازو ہو اور بایاں کٹا ہو پھر چل سکے گا سوٹی پکڑ کے؟ دوسرے بازو پہ، کیونکہ اس سے بیلنس رہ ہو جائے گا کام، مگر یہ تجربہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، فرعون نے تو جادوگروں کو مخاطب کر کے ساری دھمکیاں دی تھیں، اور معلوم ہوتا ہے خود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے مروب ضرور ہو چکا تھا، اور یہ بھی نہیں پتہ، کوئی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا کہ واقعتاً ان ایمان لانے والوں کو اس نے یہ سزا دے دی ہو، کم سے کم میں نے کسی تاریخ میں یہ ذکر نہیں پڑھا، اور اگر ہوتا تو قرآن کریم نے ذکر ضرور کیا ہوتا کہ ان کو سزا دی گئی اور پھر انہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا، تو معلوم ہوتا ہے اس وقت شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنی خدائی کو روب قائم رکھنے کی خاطر تعلی کی ہے صرف، اور دھمکیاں دی ہیں، بکواس شروع کر دی ہے کہ میں تم سے یہ کروں گا، تم سے وہ کروں گا، تم میرے اذن کے بغیر ایمان کیوں لائے ہو، لیکن بیچ میں سے ڈر گیا تھا، کیونکہ اچانک سرداروں نے اس سے یہ سوال کیا ہے اب کہ تو اس کو موسیٰ کو اور ہارون کو چھوڑ دے گا، ان کو تو سزا دے لے گا، اگر ان کو اس طرح چھوڑے رکھا تو یہ تو فساد برپا کر دیں گے، تو انہوں نے نوٹس لیا ہے اس بات کا کہ یہ ڈر گیا ہے، کہتے ہیں اتذر موسیٰ وقومہ، یعنی جادوگروں تو پکڑ لو گے، موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دو گے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے پھریں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں۔ اب ایک اور بات بھی پیش نظر رکھیں کہ فرعون خدائی کا دعوے دار ہونے کے باوجود خود بھی ایک خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، اور وہ اس کا سورج دیوتا اس کا خدا تھا، اور یہ سورج کی عبادت قدیم زمانوں میں ان لوگوں میں چلی آتی تھی، جہاں تک قدیم تاریخ مصر کا تعلق ہے اس میں بھی فرعون کے متعلق آتا ہے کہ بعض سورج جو دیوتا کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ سب سے اوپر کی عبادت تھی، اس کے علاوہ بعض دوسرے دیوتاؤں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، مگر ساتھ خدائی کے دعوے دار بھی تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھا کرتے تھے، تو ایک الہ ہونے کے باوجود خود خدائی کے دعوے دار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عملاً ساری خدائی کے اختیارات اپنے قبضے میں تھے، مگر نام کو ایک خدا آسمان پر بھی تھا۔ قالا، اس نے کہا ہاں ان کے متعلق یہ فیصلہ ہے، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں، ہمیں ان پر جبروت حاصل ہے،
कामिल गलबा हासिल है, ये हमसे बच के जा नहीं सकते। ये जो बात है बेटों को ज़िंदा रखना और औरतों को मारना, इसके मुतल्लिक अक्सर बहुत से मुफस्सिरीन का रुझान इस तरफ है कि, या बहुत से नहीं तो कम, बाज़ मुफस्सिरीन का तो यकीनन इस तरफ रुझान है कि मुराद ये है कि ऐसे लोग, जो ऐसे मर्द जो इनके साथ मिल जाएं और बुज़दिली दिखाएं, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके सुपुर्द बड़े बड़े काम करेंगे, कौम की सरदारी उनके सुपुर्द कर देंगे, उनको ज़िंदा रखने का ये मतलब है। और जो भी मजबूत किरदार का हो, अपनी कौम से बेवफाई न करने वाला हो, उसको अमलन उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहने देंगे। ये तर्जुमा या ये तफसीर भी दुरुस्त है। अक्सर हाकिम कौमें यही किया करती हैं, और हज़रत सुलेमान ने भी मलका सबा के ताल्लुक़ में, मलका सबा ने भी अपनी कौम को हज़रत सुलेमान के ताल्लुक़ में यही कहा था कि जब बड़े बड़े बादशाह शहरों में मुल्कों को फतह करते हैं तो उनके बड़ों को छोटा कर दिया करते हैं, छोटों को बड़ा कर दिया करते हैं। यानी कमीने लोग जो उनकी अतात करते हैं उनको ऊपर ले आया करते हैं। तो ये भी मजमून दुरुस्त है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि वो फ़राईन मिस्र का ये दस्तूर था कि जब अपने तकब्बुर का इजहार नुमाया तौर पर सख्त करना हो और कौम को बिल्कुल कुचल के रख देना हो, तो उनके बच्चों में से बेटों को मरवा दिया करते थे ताकि इस कौम में औरतें ज़्यादा हो जाएं और इस कौम में आइंदा आसार उठाने का ख्याल बाकी ना रहे। ये यकीनी बात है क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस संदूक में डालकर बहाया जाना इस पस मंज़र को साबित कर रहा है। और हज़रत मूसा की माँ परेशान भी थी, साफ कुरान करीम में लिखा है। तो पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका था और दोबारा भी उन्होंने उसी बात को दोहराना था। क़ाला मूसा लिक़ौमिही इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू। उस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की मदद मांगो और सब्र इख्तियार करो, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र इख्तियार करो। अब यहाँ भी देखें, हज़रत मूसा के ऊपर कुछ नहीं उसने कहा, कौम को ज़लील रुसवा कर देने की बात तो की है, लेकिन ना हज़रत मूसा से मुतल्लिक ना हज़रत या हारून से मुतल्लिक इसने कोई धमकी दी है, क्योंकि बार बार के निशानात ज़ाहिर होते थे। और पहली दफ़ा ही जब उसने देखा था ये वाक़या, जाती जब सोंटा फेंका गया है, तो मेरा ये तासुर है सारा ये पढ़ के कि वो मुसलसल डरा रहा है हज़रत मूसा और हारून से। ज़ाती तौर पर उनके ख़िलाफ़ कुछ कह नहीं सकता था या कहना नहीं चाहता था। क़ाला मूसा लिक़ौमिही इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू। मूसा ने कहा अपनी कौम से, इस्तईनू बिल्लाहि, अल्लाह के से मदद मांगो, वस्बिरू, और सब्र इख्तियार करो, इन्नल अर्द लिल्लाह, ज़मीन तो अल्लाह ही की है, यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे उसे उसका वारिस बना देता है, जिस कौम को चाहे मुराद है यहाँ। वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, और अंजाम तो बहरहाल मुत्तक़ियों ही का हुआ करता है, यानी नेक अंजाम। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना, उन्होंने कहा कि तेरे आने से पहले भी हमें मुसीबतों में मुब्तला रखा गया, हमें तकलीफ़ें दी गई। वो मिन बाद मा जिअतना, अब तू आ गया है तब भी वही हाल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी वो बुड़बुड़ करने वाले लोग थे। क़ाला असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, हज़रत मूसा ने फरमाया बईद नहीं, असा का मतलब है करीब है या बईद नहीं, कि तुम्हारा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को, अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्द,
اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، جانشین بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی جانشین بنا کے چھٹی نہیں مل جایا کرتی، پھر حساب دینا پڑتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کو آزمایا قحط کے ذریعے، کئی قسم کے قحطوں سے اس کو آزمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے بھی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ جو مختلف ان پر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں یا آزمائشیں نازل ہوتی رہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، آزمایا نہیں، لفظ معاف کرنا غلط ہے، آزمانے کا ترجمہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی قوم کو پکڑ لیا، بِالسِّنِينَ، قحطوں کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کے نقصان کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ واقعہ اپنے اندر ایک تو کچھ سزا کا پہلو بھی رکھتا تھا، کچھ ہوش دلانے کا بھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو یہ ہوا کہ جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو پھر سزا دینے سے ڈر جایا کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے باز آ جاتے تھے، کیونکہ وقتی طور پر ان پر روب طاری ہو جاتا تھا۔ اس لیے ساری قوم میں جو فرعون اور اس کی آل میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ نشانات دیکھ کر خوف ضرور ہوتا تھا۔ ایسی قوم نہیں تھی کہ نشانات ہو بھی رہے، نازل بھی ہو رہے ہوں اور اپنے آپ کو سزاؤں میں مبتلا بھی دیکھیں، پھر بھی بے حیا بنے رہیں، پھر بھی بے دھڑک مظالم میں آگے بڑھتے رہیں۔ یہ پہلو ان کا خدا قرآن کریم نے بار بار واضح فرمایا ہے، اس لیے لمبی مہلت ملی ہے ان کو، کافی عرصے تک ان کے وقت مقررہ سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار مہلت دیتا رہا۔ اور ان کا کیا حال تھا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب اچھی حالت ان پر آ جایا کرتی تھی یا کوئی اچھی خبر، اچھی چیز ان کو پہنچتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری ہے، یعنی ہونا یہی چاہیے تھا، ہم اچھے لوگ ہیں، ہمیں اچھی چیزیں ملنی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی بری چیز پہنچتی تھی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور اس کے ساتھی جو تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان سے ان کا بدشگون پکڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہا گیا طیرو کا مطلب ہے ان سے بدشگونی لیتے تھے یا ان کی طرف بدشگونی منسوب کرتے تھے، کہتے ان کی نحوست ہے ساری، کہتے تو یہی تھے لیکن ڈرے ہوئے بیچ میں سے تھے، کیونکہ اگر واقعتاً نحوست ہی سمجھتے تو مار بھی سکتے تھے، لیکن ان کو خدا تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست کا پروانہ تو اللہ کے پاس ہے، جو ان کی نحوست کا پروانہ ہے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست نہیں ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی خدا جب چاہے ان پر وہ نحوست جو ان کی اپنی ہے عذاب کی صورت میں وارد کر سکتا ہے۔ اس طائر کا، یہ لفظ طائر جو ہے ویسے تو پرندے کو کہتے ہیں، مگر یہاں نحوست کا پروانہ جو میں نے کہا ہے یہ اردو میں زیادہ مناسب ترجمہ ہے۔ پروانہ بھی پردار ہوتا ہے اور پروانہ حکم کو جاری کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو مطلب یہ تھا کہ کوئی پرندہ تو خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پروانہ جس سے سزا کے حکم جاری ہوتے ہیں یا فیصلے جاری ہوتے ہیں، وہ ان کی نحوست کا پروانہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے اسے وارد کر دے ان کے اوپر، جب چاہے اس پر سواد فرما دے کہ ہاں اب یہ نحوست تم پر پڑ جائے گی۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تاتنا بہ،
انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تو ہمارے پاس لے آئے، من آیتن، جو بھی نشان تو ہمارے پاس لے آئے، جیسا بھی نشان تو ہمارے پاس لے آئے، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے ہمیں مسحور کر دے، ہم پر جادو کر دے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ہم تجھ پر ایمان لانے والے بہرحال نہیں ہیں۔ جب یہاں تک حالت پہنچ گئی ضد کی، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ، اور ٹڈی دل بھیجی، والقنبلہ، اور جوئیں ڈال دیں ان میں، جوؤں کی بیماریاں لگا دیں، والضفادع، اور مینڈک بھیجے، والدمع، اور خون بھیجا، آیات مفصلات، یہ ایسے نشان تھے جو الگ الگ وقتوں میں فاصلے فاصلے پر دکھائے گئے ہیں، اکٹھے نہیں سارے آ پڑے، بلکہ ایک مصیبت سے نجات ملتی تھی تو دوسری آ پکڑتی تھی، اس سے نجات ملتی تھی تو کچھ دیر سانس لیے پھر ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ان مصیبتوں نے انہیں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا، اور جو بد ارادے فرعون نے جن کا اظہار کیا تھا، وہ ارادے رہے مگر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ اگر وہ قوم ایمان نہ بھی لائے، کوئی قوم، تو جب وہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو ویسے بھی الجھ جاتے ہیں، وہ ان سے نپٹنے میں کافی ان کو مشکلیں پڑ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فسادات کی پوری تیاری اور غیر معمولی طور پر انہوں نے احمدیوں کے مکانات کی فہرستیں بنا کر ان کو لوٹنا، مارنا، جلانا، یہ سارا منصوبہ بنایا ہوا تھا، مگر سیلاب ایسے خطرناک آ گئے کہ ہوش ہی نہیں رہی قوم کو۔ تو اسی طرح کئی طریق سے خدا تعالیٰ قوم کو اس کی اپنی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ معصوم جانوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لے۔ اب یہ جو یہ عذاب ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ دریائے نیل کا طوفان آنا تو ایک واضح بات ہے، دریا کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، اس کا طوفان یقیناً ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا تھا، لیکن طوفان سے مراد آندھی والا طوفان بھی ہے جو پانی میں بھی سیلاب پیدا کر دیتا ہے اور ویسے ہی طوفان لے آتا ہے۔ کیوں جی لفظ طوفان ہواؤں کے جھکڑ پر بھی استعمال ہوتا ہے، صرف پانی کا طوفان ہے؟ عربی میں طوفان کا جو میں مضمون سمجھتا ہوں، اس میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے اور اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو غالباً طوفان میں وہ بھی معنی شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر چیک کر لیں اس کو احتیاطاً تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ بتا دیں گے پورا۔ مگر سمندر میں طوفان آنا تو ایک عام محاورہ ہے، معروف محاورہ ہے، اور دریا میں بھی طغیانیاں آتی ہیں، اس کو بھی طوفان کہتے ہیں۔ والجرادہ، اور ٹڈی دل۔ ٹڈی دل جو ہے یہ وہ ٹڈیاں خاص جو بعض صحراؤں میں پلتی ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ ان کی نشو و نما، تیزی کے ساتھ نشو و نما ہوتی ہے، اور یہ اربوں تک پہنچ جاتی ہیں وہاں، اور وہاں پلنے کے بعد پھر اچانک اٹھتی ہیں اور سبزوں کی تلاش میں نکل جاتی ہیں، اور ہر سبز جگہ کو بالکل ویران کر دیتی ہیں، ہر چیز کو چاٹ کھاتی ہیں، ہر سبزی کو، درخت خالی رہ جاتے ہیں، فصلوں کا نشان باقی نہیں رہتا۔ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ تو طوفان کے بعد ٹڈی کا آ جانا تو بہت خطرناک تکلیف ہے۔ طوفان ویسے ہی فصلوں کا برا حال کر دیا کرتے ہیں اور نظام آبپاشی کو درم برم کر دیتے ہیں، اوپر سے ٹڈیاں آ جائیں، اور پھر والقملہ، اور ان کو جوئیں اور پسو پڑ گئے، ایسی بیماریاں جو جوئیں عام جوئیں نہیں ہیں جو صرف سر کی جوئیں ہوں، قنبل میں جوؤں سے ملتی جلتی وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو بعض دفعہ خون میں بھی زہر پیدا کر دیتی ہیں، طاعون بھی پیدا ہو جاتا ہے،
انہی جوؤں کے ذریعے. اس لیے تعاون کو جو ذکر بائبل میں ملتا ہے وہ قرآن کریم نے غالباً اسی کی طرف کمبل کے ذریعے اشارہ کیا ہے. قرآن کریم میں تعاون کا لفظ آیا ہے کہیں؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں رزق کا ستاون رجز ہے نہیں، وہ تو ترجمہ کیا نا، عذاب ہے رجز. تو تعاون کو تو نہیں رجز کہتے. میں نے ایک دفعہ اس نظر سے دیکھا تھا تو مجھے تو کہیں لفظ تعاون نہیں ملا، اور تعاون کو جو کچھ اور بھی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ملا. رجز تو ایک عام عذاب ہے، مگر قمل میں یہ موجود ہے، وہ اس کا ایک ایسا ذکر موجود ہے جس میں تعاون بھی شامل ہو سکتا ہے واضح طور پر، کیونکہ تعاون کی بیماری پسوؤں کے ذریعے پڑتی ہے، اور پسو از قسم قمل ہی ہیں. اور جب یہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے دریاؤں میں طوفانی کے بعد بہت زیادہ نمی ہواؤں پیدا ہو جائے، اور پھر جو سیلاب ہے وہ صحرائی علاقوں میں بھی جائے، تو اکثر وہاں جڑوں میں جو چوہے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گھبرا کر پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے سیلابوں کے بعد چوہوں کی بہتات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سارے ایسے علاقے جنگلی جن کی جڑوں میں چوہے رہتے ہیں، وہ سیلاب کے بعد جو ان میں سے بچتے ہیں وہ بھاگتے ہیں پھر شہروں کی طرف. تو یہ ایک متعلق نظام تھا سارا. چوہے بھاگے ہوں گے اور وہ شہروں میں جا کر ان کے لیے تو اس کا یعنی چونکہ وہ پسو چوہوں پہ بیٹھتا ہے اس سے تعاون پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کی بیماریاں جو ضروری نہیں کہ صرف ایک تعاون ہی ہو، ہر قسم کی مصیبت جو ملتی جلتی ہے اس کا ذکر القمل کے اندر آ گیا ہے. والضفادع، اور مینڈک بھی بڑی کثرت سے ہو گئے. مینڈک بذات خود تو عذاب نہیں ہے، مگر مینڈک بھی اسی ماحولیاتی پس منظر کا نشان بن جاتا ہے جس میں نمی ہے، بہت بدبو ہے، گندگی ہے، اور اس قسم کے کیڑے مکوڑے ٹڈیاں مینڈک پل رہے ہیں کثرت کے ساتھ. تو مینڈک کے متعلق بائبل میں قصے بڑے دلچسپ لکھے ہوئے ہیں، اور بھی کہانیوں ان کے جو اپوکریفاز میں ہیں ان میں، کہ وہ ان کے لیے تو مینڈک کی مصیبت بنی ہوئی تھی. جوتی میں پاؤں ڈالو تو مینڈک میں پڑتا تھا، بستروں میں اچھل اچھل کے داخل ہوتے تھے، ان کے کھانوں میں چلے جاتے تھے، جیبوں میں سے مینڈک نکلتے تھے. تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھا. تو اعصاب شکن چیز تھی، اور اعصاب یہ چیزیں ساری ایسی ہیں جس نے بھوک کی مار کے علاوہ اعصاب بھی توڑ دیے ہوں گے ان کے. والدمع، اب خون کا عذاب کیا ہے؟ بائبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دریائے نیل تھا وہ خون سے بھر گیا تھا، مگر اسی زمانے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سیلاب آئے تھے ان میں بعض ایسے علاقوں کی مٹی گھل کر آ گئی تھی جو سرخ رنگ کے تھے. چنانچہ جب میں یوگنڈا گیا تو دریائے نیل کے منبع کی طرف کی تلاش میں ان سے میں نے کہا جہاں تک اس ملک میں جا سکتے ہیں وہاں مجھے لے کے جاؤ. تو انہوں نے جو جگہ دکھائی اس پہ لکھا ہوا تھا وہ کہ یہ منبع ہے، اور وہ تھا لیک وکٹوریا کا منبع. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو وہ نقشہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے مطالعہ سے ابھرتا ہے، یہ منبع نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دو منبع ہیں نیل کے. ایک منبع تو لیک وکٹوریا کہلاتا ہے جو نزدیک ہے، اور ایک منبع سوڈان میں چلا گیا ہے یہاں سے نکل کے، اور وہ منبع ہے جو فلاں انگریز نے فلاں وقت دریافت کیا تھا. اس لیے اس نے انہوں نے بورڈ پڑھایا تو پتہ لگا کہ ایک یہ جو شاخ ہے دریائے نیل کی یہ فلاں منبع سے آ رہی ہے. اور اصول یہ ہے جغرافیہ کا کہ دریا کا منبع وہ شمار ہوگا جو سب سے زیادہ دور ہے، ڈیلٹا سے جس کا فاصلہ زیادہ ہو وہی منبع کہلاتا ہے. ورنہ تو بعض دفعہ اصل دریا جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہاں بہت ہی معمولی ٹرکل ہوتی ہے،
اور کچھ فاصلے کے بعد جا کے ایک بڑا نالا جا کے اس میں شامل ہو رہا ہے. تو نالے کے سائز کے مطابق منبع قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ سمندر سے فاصلے کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا منبع ہوگا. تو یقیناً پھر وہ منبع وہی تھا جو سوڈان کے پہاڑوں میں واقع ہے، جہاں سوڈان اور یہ ملتے ہیں یوگنڈا. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پہاڑ سے یہ نکلتا ہے اس کا نام جبل القمر ہے، اور یہ دریافت اسی انگریز پادری نے کی تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصل منبع اس نے دریافت کیا. اور جبل القمر کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے. تو یہ بہت حیرت انگیز ایک انکشاف تھا اس زمانے میں، جس میں کسی انسان کے تصور کا کوئی عمل دخل ممکن نہیں. اس وقت تو ان منبعوں کی کوئی پہچان بھی کوئی نہیں تھی، نہ کسی نے تلاش کیا، نہ کسی کو پتا تھا. تو اس پہلو سے وہ ہے جو سوڈان کے اور یوگنڈا کے درمیان کے جو پہاڑ ہیں ان میں سے دریائے نیل نکلتا ہے. اور وہ علاقہ ایسا ہے جہاں بالکل سرخ پہاڑ بھی ہیں. چنانچہ اسی جگہ سے کھڑے کھڑے جب میں نے ادھر نظر ڈالی جس طرف سے وہ لمبا دریا آ رہا تھا پہلا، تو اتنے سرخ پہاڑ بھی مجھے نظر آیا کہ لگتا ہے جیسے خون کے بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہاں ایسے پہاڑ ہیں جن کی مٹی بالکل سرخ ہے. تو اس وقت مجھے اس کی سمجھ آ گئی کہ یہ دم کا عذاب کیا تھا. وہ جو سیلاب آیا ہے اوپر طغیانی آئی ہے، تو ان پہاڑوں کو بھی کاٹ کے اندر شامل کر لیا جو سرخ مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور وہاں جو پانی پہنچا وہ بالکل سرخ تھا. تو اس لحاظ سے ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی ہوگی، اور دم کا عذاب اس کو کہا جا سکتا ہے. مگر یہ ایک امکان بتا رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کن معنوں میں یہ خون کا عذاب ان پر ڈالا گیا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خون والی بیماریاں ان کو لگ گئی ہوں. مثلا ان حالات میں ضرور پیچش ہو جایا کرتی ہے، جہاں سیلابی نمدار علاقے ہوں، جہاں خوراک کی خرابی پیدا ہو جائے، جہاں چوہے کثرت سے ہو جائیں، وہاں جو خوراک رہ بھی گئی ہے وہ بھی متفر ہو جاتی ہے. تو ایسے علاقوں میں دموی بیماریاں لگنا بالکل بعید از قیاس نہیں بلکہ عین ممکن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، اور جن کو جوئیں اور پسو پڑیں ان کے جسم سے بھی جگہ جگہ سے بلیڈنگ ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. تو ایک پہلو جب ہم بتاتے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ ضرور یہی پہلو ہے. دریا کا سرخ ہو جانا، جب پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو دریا سرخ نہیں لکھا ہوا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اس پہلو سے میں نے یہ تشریح پیش کی ہے. لیکن قرآن کریم نے لفظ لیکن یہ باتیں فاصلے پر ہوئی ہیں، کیونکہ اب فاصلے پر اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جس طرح ہم نے اکٹھا نقشہ پڑھا ہے لگتا یہ ہے کہ اکٹھا سب کچھ ہو گیا ہے، آپس میں تعلقات ہیں ان کے، لیکن ان کے درمیان خدا تعالیٰ نے وقفے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ موسم کے بعد اثرات بعض دفعہ کچھ عرصہ ٹھہر کے ظاہر ہونے لگتے ہیں. بہرحال یہ ان کو موقع دیا گیا تاکہ وہ رسیت پکڑیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. جب ان پر عذاب واقعہ ہوا یا ہوتا تھا، قالو وہ یہ کہتے تھے، اے موسیٰ اپنے رب کو پکار، بما عہد عندک اس حوالے سے جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، جو اس نے تجھ سے عہد باندھا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ وہ تیری دعاؤں کو سنے گا، تیری عاجزی کو قبول کرے گا. اس لیے وہ حوالہ دے کر اب اپنے رب کو پکار. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہمارا عذاب دور کر دیا،
اب یہ دیکھ لیں سارے ان کے دہریت اور دنیا داری غالب تھی، یہاں بھی یہ نہیں توفیق ملی کہ اگر تیرے رب نے عذاب دور کر دیا. وہ بہانہ بنا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ رب کے حوالے سے تو بات مانے گا، اپنے حوالے سے نہیں مانے گا. یہ بھی نہیں تسلیم کرے گا کہ میرے ہی جادو چل رہے ہیں، اس لیے اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے رب نے جو عہد کیا ہوا ہے نا تجھ سے، تو اس کے مطابق حوالہ دے کر اور اس کی بات کر، اور اگر تو ٹال دے گا عذاب تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، بس جب ہم نے عذاب دور کیا، نہ کہ موسیٰ نے، اِلَىٰ أَجَلٍ، اس وقت تک، ہم بالغو ہو، اس مقررہ وقت تک جس تک انہوں نے بہرحال پہنچنا تھا. یعنی ان کی ایک ایسی مدت مقرر تھی کہ اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے تھے. فیصلہ تھا کہ اس مدت کو جب پہنچیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے. بس بیچ کے جو عذاب ٹالے گئے ہیں وہ اجل مسمى نہیں تھی، وہ ایسے عذاب تھے جو قوم کی توبہ سے، عاجزی سے مشروط ہوا کرتے ہیں اور پیشگوئی کے باوجود بھی ٹل جایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک ہم ان کے عذاب ٹالتے رہے جس وقت تک وہ وقت نہیں، وہ معین مدت نہیں آ گئی جو گھڑی ان کے عذاب کے لیے مقدر ہو چکی تھی، ان کی ہلاکت کے لیے مقدر ہو چکی تھی. ہم بالغ ہو، اس تک تو انہوں نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا کیونکہ اس وقت ان کی ہلاکت کا فیصلہ تھا. اذا ہم ینکثون، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ بیچ میں عذاب ٹل گئے تو اچانک وہ عہد شکنی کرنے لگ جایا کرتے تھے. موسیٰ کو تو خدا کے عہد کا حوالہ دیا اور اپنا یہ حال تھا کہ ہر عہد کو توڑا. فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو سمندر میں یا دریا میں، یم کا لفظ سمندر اور دریا دونوں پر اطلاق پاتا ہے، ہم نے ان کو یم میں غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل رہتے تھے یا غافل ہو چکے تھے. كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ان سے وہ غفلت کی حالت میں تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون فی مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، اس قوم کو جو کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ان کو وارث کر دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی. تو یستضعفون مشارق الارض ومغاربها نہیں لگے گا میرے نزدیک. اورثنا کا تعلق ہے مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو جسے کمزور سمجھا گیا تھا اس بابرکت زمین کے مشرق اور مغرب کا، یعنی فلسطین کے شرق و غرب کا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کے کلمات حسن خوبی میں اپنے کمال اپنے اتمام کو پہنچے. اب ربک الحسن، کلمت الربک الحسنى سے مراد حضرت موسیٰ کو جو اچھے خوبصورت وعدے دیے گئے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سب اچھے وعدے جو دیے گئے تھے تیرے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مکمل ہو گئے، پائے تکمیل کو پہنچے. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. بس خدا کے اچھے وعدوں کی تکمیل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور وہی اس وقت کو دیکھتے ہیں جو صبر سے انتظار کرتے ہیں. جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں
ان کو پھر بعض دفعہ وہ وعدے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے. تو بما صبروا کی شرط ساتھ لگائی ہے، حالانکہ فیصلہ آسمان سے ہوا تھا، وعدے تو پورے ہونے تھے، مگر جو اس میں انذار کا پہلو یہ ہے کہ اگر صبر کا دامن چھوڑ دو گے تو ان وعدوں سے محروم بھی ہو سکتے ہو. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے. صنع میں نے جو کارنامے کیا کرتے تھے، جس قسم کے وہ چیزیں بنایا کرتے، صنعت چیزیں بنانا یا انڈسٹری کو صنعت کہتے ہیں. تو مطلب ہے انہوں نے جو کچھ بھی چیزیں بنا رکھی تھیں وہ سب کچھ برباد کر دیں. یعنی یہاں بنا رکھنے سے ظاہری چیزیں مراد نہیں ہیں، اعمال سے جو کچھ بھی وہ چیزیں اپنے لیے بناتے رہے. تو یہ وہ ایک تصور ہے بنانے کا، یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی صنعتیں بنائی ہوئی تھیں جن کو برباد کر دیا. دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون. ہم مگر نہیں، یہاں تو آگے ذکر آ گیا ہے، وہی مراد ہے. یعنی صرف ان کو ہی برباد نہیں کیا بلکہ ان کی صنعتوں کو، جو کچھ بھی انہوں نے فن تعمیر کے سیکھے تھے یا صنعتوں کے سیکھے تھے، ان کے نتائج کو برباد کر دیا. وما کانوا یعرشون، اور جو بلند و بالا عمارتیں بنایا کرتے تھے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. ہاں، یہاں یہ یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ جو کھدائی ہوئی ہے مصر کے پرانے علاقوں کی، ان میں بہت سے ایسے شہر دبے ہوئے ملتے ہیں جو پانی، جن کی دیواریں پانی کی وجہ سے گل گئیں اور چھتیں گر پڑیں، اور اب بہت سے علاقے دریافت ہو گئے ہیں اور کئی ہو رہے ہیں. اور جو ایک اور بات جو آج کل کے جو ماہرین مصر کی جستجو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا سمندر میں، جو اس مصر کے علاقے سے تقریباً کئی 100 میل دور تھا. صحیح مجھے یاد نہیں لیکن کئی 100 میل دور تھا. یہ اس کے یونان کے جنوب میں اور اس کے شمال میں، مصر کے شمال میں، شمال مشرق میں. اور کہتے ہیں اس کی لہریں بعض سائنسدانوں کے نزدیک 80 فٹ تک بلند ہوئی تھیں. اور انہوں نے اس سارے شمالی ساحل، یہ مغربی شمالی ساحل یعنی ایجپٹ اور موراکو وغیرہ اور الجیریا، اس ساحل پر اس طوفان نے تباہی مچا دی تھی. یہ جو تاریخ ہے یہ ابھی زیر نظر ہے کہ یہ تاریخ اس حضرت موسیٰ کے واقعہ سے پر انطباق کرتی ہے کہ نہیں، وہ ہم تحقیق کر رہے ہیں. مگر قطع نظر اس کے کہ اس طوفان میں اس طوفان کا حضرت موسیٰ کے اخراج سے تعلق تھا یا نہیں، یہ بات بہرحال تسلیم شدہ ہے کہ جہاں سے وہ طوفان اٹھا تھا وہاں سمندر میں زیر پانی کے نیچے ایسے آتشفشاں پہاڑ ہیں کہ جو وہ پھٹتے ہیں تو عام حالات سے مختلف ایک خوفناک سیلاب آ جاتا ہے. سب سیلاب ریکارڈڈ نہیں ہیں نمایاں طور پر، لیکن یہ سیلاب جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اتنا خوفناک تھا کہ تاریخ میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو راکھ گری تھی دور دور تک، اب تک سائنسدان اس کا تتبع کر کے تو یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ یہ اسی آتشفشاں کی راکھ تھی جو ان علاقوں کی مٹی میں ابھی تک ملتی ہے. تو اس لیے اس قسم کا کوئی واقعہ جو صرف حضرت موسیٰ کے نکلنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے بعد کی کوئی ایسی سزا بھی ہے جس نے اس قوم کو بالکل پھر اپنے جڑوں سے ہلا دیا ہے. دوبارہ وہ پھر
اپنی پہلی شان و شعور کی طرف نہیں آئے بلکہ دن بدن تنزل اختیار کرتے گئے ہیں۔ دمرنا کا معنی یہ ہے کہ ان کی صنعتیں بھی برباد ہو گئیں، ان کی عمارتیں بھی برباد ہو گئیں، اور بعد کے جو فرائین ہیں انہوں نے اثر نو جو تعمیر کی کوشش کی ہے اس کا ریکارڈ ملتا ہے۔ کافی انہوں نے کوشش کی کہ پھر اثر نو مصر کو آباد کیا جائے، لیکن پھر وہ پہلی شان آئی نہیں واپس۔ یہ جو رامسیس سیکنڈ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، اس کے بعد پھر ایجپٹ کی وہ حال نہیں رہا، دن بدن فرعون کی حکومت وہاں گرتی چلی گئی۔ تو یہ تاریخ ہم اکٹھی کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک الگ مضمون ہے، مگر میں آپ کو ضمناً بتا چکا ہوں۔ یہاں آج کا درس ختم ہوا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ وقت ہو گیا نا؟ مجھے بتا گئے تھے 10 منٹ، میرا خیال ہے وہ ہو گیا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بہت دلچسپ تاریخ ہے، مگر افسوس کہ ابھی تک مسلمانوں نے سوائے ایجپٹ کے بعد مسلمانوں کے اس فن میں دلچسپی نہیں لی۔ مجھے پتہ ہے، میں نے کہا کہ ابھی اس زمانے کے انطباق کا معاملہ رہتا ہے، وہ انطباق نہ بھی ہو تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس سمندر میں ایسے سمندر کے نیچے کے آتشفشاں پہاڑ تھے جو پھٹتے رہتے تھے، اور وہ ایک الگ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ جو تم کہہ رہی ہو 200 سال پہلے والا، وہ حضرت موسیٰ کے زمانے پر اطلاق پا سکتا ہی نہیں، اس لیے میں نے اس 200 سال والے واقعہ کے متعلق کھلی بات چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ جہاں تک میں نے غور کیا اطلاق اس لیے نہیں پا سکتا کہ اس واقعہ کے ساتھ نہ بائبل کا پیش کردہ منظر ابھرتا ہے، نہ قرآن کا پیش کردہ منظر ابھرتا ہے، اور وہ جو 80 فٹ اونچی لہر جو کئی 100 میل سے جلغار کرتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے تو کسی کا کچھ نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے وہ اور بربادی ہے کسی وقت کی۔ اس میں تو ناممکن تھا کہ حضرت موسیٰ دریا کے پار نکل کے بھی بچ جاتے۔ 80 فٹ اونچی لہر اتنے سے فرنٹ پہ تو نہیں چلا کرتی، پورے ساحل اور اس کے علاقوں کو اس نے برباد کر دیا ہوگا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس دور میں تھا۔ میں صرف یہ استنباط اسفت کر رہا تھا کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس سمندر میں آتش فشاں پہاڑ ایسے ہیں جو بڑی بڑی لہریں اٹھاتے ہیں، جو اس طرف کا رخ کر سکتی ہیں۔ تو یہ بربادی اس جوار بھاٹا سے تو نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن میں مل رہا ہے، اس کے بعد کوئی ہوئی ہے، ورنہ اس جوار بھاٹا میں تو صرف یہ قوم مری ہے نا، لیکن یہ کہ ان کی صنعتیں برباد ہو گئیں، ان کی عمارتیں مٹ گئیں، ان کے شہر ڈوب گئے، یہ اس واقعہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ سمجھ گئے؟ اب ماہرین چاہیے ایسے جو شروع کر دیں جا کے وہاں کھدائیاں، اور کھدائیاں تو بیچاروں سے کیا ہوں گی، مگر جو قومیں پیسے رکھتی ہیں، ان کے پاس فنڈنگ ہے، بے شمار روپیہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، ان کے ساتھ شامل تو ہو سکتے ہیں نا، احمدی اسکالرز ساتھ شامل ہو کے، تو پھر ان کو چاہیے خود تحقیق کریں، کیونکہ تحقیق کے دوران یہ بدیانتیاں بھی کافی کر جاتے ہیں۔ بدیانتیاں اس طرح کہ اپنی مرضی کے مطلب نکال لیں گے، اور دوسرا جو مطلب ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ بائبل کو پیش نظر رکھا ہے تو بائبل کی تائید کے مطلب نکالتے چلے جائیں گے، اور دوسرے بحث کو نہیں اٹھائیں گے۔ یہ جو 200 سال والا واقعہ انہوں نے بتایا ہے، اس میں بھی یہی ہے مصیبت کہ وہ بائبل کے لحاظ سے تو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، یہ طوفان کی لہر اٹھی تھی اتنی اونچی پہاڑ کی طرح، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بیچ میں سے نکل گئے، لیکن جو زمانہ فکس کرتی ہے بائبل، وہ زمانہ تو ہے ہی مشکوک، اس کو یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں۔
مگر قرآن کریم نے جو بیان دیا ہے اس میں وہ زمانہ ہلایا نہیں جا سکتا اپنی جگہ سے. اتنا واضح طور پر اس کے نقوش قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ ایک ہی فرعون کے زمانے میں وہ موسیٰ کی پیدائش سے لے کر اس کے غرق ہونے تک کا وقفہ چاہیے، اور وہ جو وقفہ ہے وہ 30-40 سال کم سے کم چاہتا ہے، اور وہ ریمسس کے سوا کسی اور فرعون کو نصیب ہی نہیں ہوا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب ہمارے احمدیوں کو بھی بیچ میں داخل ہو کر تو خود تحقیق کرنی چاہیے ان کی ٹیموں میں شامل ہو کر، تاکہ اگر یہ کسی جگہ پردہ پہ ڈالیں حق کے اوپر یا فرضی باتیں کریں تو موقع کے گواہ ہمارے پاس موجود ہوں. سمجھ گئی ہو؟ فاضل ریسرچ سے لاری جس نے اس نے فیصلہ کر لیا جانے کا. عورتوں کی مشکل یہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جانا اس طرح مردوں کی ٹیموں میں مشکل ہے، لیکن اگر ایک وقت آئے احمدی عورتوں کے گروپس ہوں، ٹیمیں، تو وہ پھر خدا کے فضل سے کام کر سکتی ہیں. آئندہ شاید آ جائے، نئی نسلوں جو ہمارے وقف نو ہیں ان میں سے آ جائے شاید. اب کل تو نہیں ہے نا آئندہ ہفتہ. آفت الارض کثر نباتها، یہ تو آیا نہیں تھا ابھی. ہاں ہاں، مگر اب تو بند ہو چکا ہے نا ٹیلی ویژن، اگلی دفعہ یاد کرا دینا. اور ایک نقطہ انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہوا ہے قمر صاحب نے، وہ بھی قمر صاحب نے نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ تو جنتوں کے نیچے پانی نہریں بہنے کا ذکر ہے، مگر جو ہم نے آیت پیچھے تلاوت کی تھی اس میں ان جنتیوں کے پاؤں کے نیچے نہریں بہنے کا ذکر ہے. اور ہم نے دیکھا تو 2 اور آیتیں ملی، 3 آیتوں میں جنتیوں کے نیچے پانی نہریں بہنے کا ذکر ہے، اور باقی سب جگہ جنتوں کے نیچے پانی بہنے کا ذکر ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا تھا میں دیکھ کے غور کر کے تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا، وہ پھر یاد کرانا دوبارہ. چلو جی، اب کیا میٹنگ ہے؟